بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے مد کا بیان۔ مد نام سے ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس میں کچھ کھینچنے کے بارے میں بتایا جائے گا، کیونکہ حروف مدہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ مدہ کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ تو حروف مدہ کون سے تھے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یعنی الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا۔ اس کے علاوہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، اس کو بھی ہم ایک الف کے بقدر کھینچتے تھے۔ تو اب یہاں جو مد کا بیان ہے وہ انہی حروف مدہ یا کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کے بارے میں ہے، لیکن ایسی کچھ صورتیں ہیں جس میں ان کو ایک الف نہیں بلکہ 3 الف سے لے کر 6 الف تک کے کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے کیسا کھینچنا ہوتا ہے۔ پہلی مثال آپ لوگ دیکھ رہے ہو، جیم الف زبر جا، تو یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہو کہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہو جیم الف زبر جا کے الف کے اوپر مد بنا ہوا ہے، جو چاند کی طرح بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مد، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہ مد متصل ہوتا ہے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کلمے میں دوسرے کلمے میں یہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا، کیونکہ یہ گرامر کا حصہ ہے۔ کلمہ کس کو بولتے ہیں یہ آپ لوگ گرامر پڑھیں گے تب پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پارٹ کو آپ لوگ چھوڑ دیجئے، بس یہ سمجھیے کہ جب بھی کسی حرف مدہ کے اوپر مد کا اس طریقے سے نشان آئے تو اس حرف مد کو آپ لوگوں نے زیادہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا کھینچنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے کھینچنا ہے 3 الف کے بقدر۔ تو اب یہاں کتنا ہم کھینچیں گے؟ جیم الف زبر جا، اس طریقے سے 3، یعنی کہ اتنا کھینچنا ہے کہ اس میں 3 الف ادا ہو سکے۔ جا جا کھینچنے کے بعد پھر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اگلا دیکھو، سین یا زیر سی، یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ تو اب کھینچنا کس کو ہے؟ سین یا زیر سی کو کھینچنا ہے، سی ات، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ دیکھو جو پہلی مثال بتائی نا جا، اس میں بہت لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، جیم زبر ج اور پھر ج آ ایسے پڑھتے ہیں، بالکل غلط۔ الف کے اوپر اگرچہ مد ہے لیکن جب تک کسی حرف پر زبر، زیر، پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، جزم کچھ نہیں آتا تب تک وہ حرف ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ الف جو یہاں پر ہے وہ خالی ہے تو اس کے پہلے زبر ہے، تو اب وہ اس زبر کا محتاج ہے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو صرف اس کو ایسے انڈیپینڈنٹ وے میں ج آ ایسے نہیں پڑھ سکتے، غلط ہو جائے گا وہ، سمجھ رہے ہو؟ تو جیم الف زبر جا کو کھینچنا ہوتا ہے، اس وجہ سے شروع میں بتائی کہ کھینچنا کس کو ہے؟ حروف مدہ کو کھینچنا ہے۔ تو اب یہاں حروف مدہ کون سے ہیں؟ جیم الف زبر جا، یہ مکمل حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جا سی ات، سو، اگلا دیکھو فی امرینا۔ اب یہاں پر مد کی جو سٹائل ہے وہ بدل گئی، کیوں بدل گئی؟ کیونکہ یہ مد منفصل ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ مد متصل منفصل کیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں کلمہ کیا ہے وہ بتانا پڑے گا، اور بتا کے بھی ابھی آپ لوگوں کو نہیں سمجھے گا کیونکہ وہ گرامر کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ بات سمجھو کہ یہ بھی ایک مد ہی ہے، جو فی کے اوپر جو مد بنا ہوا ہے وہ بھی ایک مد ہی ہے۔ تو یہاں کھینچنا کس کو ہے؟ فا یا زیر فی، یا مدہ ہے اس کو کھینچنا ہے، فی، پھر آگے کا ادا کریں گے، امرینا، فی امرینا، پھر ہے لا الہ، لا الہ، اس کو لا الہ نہیں، لا الہ۔ پھر دیکھو انا انزلنا، انا انزلنا۔ اب یہاں ان کو بھی میں کیوں کھینچ رہی ہوں؟ کیونکہ نون مشدد، تشدید کے سبق میں ہم نے پڑھے تھے کہ نون اور میم پر جب تشدید آئے تو اس میں گنہ ہوگا، تو تھوڑا سا گنہ ایک الف کے بقدر کر کے پھر جو مد ہے اس کو زیادہ 3 الف کے بقدر کھینچنا ہے، تو گنہ کم مد زیادہ، انا
अंज़लना। अब आइए तीसरी लाइन पे, ये है मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम किसको बोलेंगे? जब हरफे मद्दा के बाद या खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश के बाद जज़म या तशदीद वाला कोई हरफ आए तो फिर उस मद को हमें 6 अलिफ के बक़दर खींचना है, यानी सबसे बड़ा मद इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मद्दे लाजिम, कि इसको हम चाहकर भी इस मद को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आल, आ को खींच के लाम को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि लाम मोहताज है आ का, लाम पर जज़म है, जज़म वाला हर्फ मोहताज होता है उसके पिछले हर्फ का, तो इसलिए आ को खींचने के बाद फिर लाम को अदा करेंगे। आल आन, इस तरीके से। ठीक है, अगला देखो, अगला है हा अलिफ ज़बर हा, फिर है जीम पर तशदीद। हम पिछले सबक में तशदीद में हम पढ़े थे कि 2 मोहताज हुरूफ एक साथ जमा हो जाए तो पहले वाले को हमें ड्रॉप करना चाहिए, है ना? ऐसे ही बताई थी मैंने आप लोगों को, लेकिन वहाँ मैंने ये भी बताई थी मद में ऐसा नहीं होता है। तो देखो यहाँ मद आ गया, तो जीम अलिफ ज़बर हा अलिफ ज़बर हा के ऊपर मद आ गया, यानी अब उस अलिफ को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, उस अलिफ के साथ में जीम को जोड़ना है। तो कैसे करेंगे? पहले हा अलिफ ज़बर हा को अच्छी तरीके से खींचेंगे, क्योंकि हरफे मद को खींचना होता है, फिर जीम को जोड़ेंगे, जैसे हाज, समझे? हाज, इस तरीके से। अब जीम वाओ पेश जू, तो हाजूक, हाजूक, इस तरीके से। बिल्कुल उसी तरीके से अगला भी है, वस्सौफ़ाती, वस्सौफ़ाती। ठीक है, तीसरी लाइन रिपीट कर रही हूँ, आल आन हाजूक वस्सौफ़ाती। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगला भी जो है इसी के ताल्लुक़ से है, यानी कि तशदीद के बाद हुरूफ़ मद्दा। कैसे पढ़ेंगे? गैरिल मग़दूबी, ये तो नॉर्मल है, अलैहिम, उसके बाद वलद्दॉल्लीन जो है उसमें मद है, तो उसके ऊपर ध्यान दो, उसको पढ़ने वाले हैं हम। लाम दो ज़बर लद, फिर है दौद अलिफ ज़बर दो, लेकिन फिर लाम के ऊपर तशदीद है, तो दो के साथ हमें लाम भी जोड़ना है। ठीक है, दल्लीन नहीं पढ़ सकते, दल्लीन नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि मद के नीचे दोनों डिपेंडेंट लेटर्स को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? वलद्दॉल्लीन, वलद्दॉल्लीन। ठीक है, अगला देखो, अगला है वजदक, फिर है मद वाला लफ्ज़। क्या है मद वाला लफ्ज़? दौद अलिफ ज़बर दो, फिर है तशदीद वाली लाम, तो दो को खींच के लाम को मिलाना है। दौलन, दौलन फहदा। ठीक है, फिर आइए तीसरी लाइन पर। तीसरी लाइन में है जाअती, अब ती को तौ से मिलाना है, क्योंकि तौ पर तशदीद है। ठीक है, जाअती तौम्मतुल। अब इसमें एक फ़र्क समझो, जा में जो मद है वो मद्दे लाजिम नहीं है, क्योंकि मद्दे लाजिम किसको बोलते हैं? हरफ मद्दा के बाद अगर जज़म या तशदीद वाला हर्फ आए तो उसको मद्दे लाजिम। तो यानी कि जा को हमें 3 अलिफ के बक़द्र खींचना है, और तौम्मतु को हमें 6 अलिफ के बक़द्र खींचना है। तो ये फ़र्क मालूम होना चाहिए पढ़ते वक्त। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? जाअती तौम्मतुल कुबरा।
ٹھیک ہے. جب ہم تو کے بعد میم ادا کریں گے تو میم پر بھی تشدید ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا گننا بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو جاء میں 3 الف کے بقدر، طامہ میں 6 الف کے بقدر، اور میم کا جو تشدید ہے اس کو 1 الف کے بقدر گننا ہوگا. تو پھر سے دہرا رہی ہوں، جاءت الطامۃ الکبریٰ. پھر اس کے نیچے والی لائن میں آئیے، جاءت الصاخۃ، صاخۃ، جاء کو کم اور صاخۃ کو زیادہ کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. جاءت الصاخۃ. پھر ہے وَلَا تَحَاضُّونَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس میں مد نہیں ہے. تو وَلَا تَحَاضُّ، ہا کو ادا کر کے پھر دود کو ملانا ہے. پہلے پورے طریقے سے کھینچیں گے مد کو، پھر اگلے حرف کو ملائیں گے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. پھر آخری لائن دیکھو، قَالُوا. آپ لوگ مد دیکھ رہے ہو، اب وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو مد کا نشان بنا ہوا ہے وہ الف پر بنا ہوا ہے. تو اس وجہ سے بہت لوگ اس کو پڑھتے ہیں قَالُوا، پڑھ دیتے ہیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ معلوم نہیں ہوتا ہے. قاعدہ کیا بتائی میں نے؟ کھینچنا کس کو ہے؟ حروف مدہ کو کھینچنا ہے. حروف مدہ پر ہی مد آتا ہے، اور کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش پر. تو یہاں پر حروف مدہ کون سا ہے؟ لام واو پیش لو. تو کھینچنا کس کو ہے؟ لو کو کھینچنا ہے کہ آ کو کھینچنا ہے؟ بالکل لو کو کھینچنا ہے. سمجھے؟ اور جو الف ہے وہ خالی الف ہے، تو اس کو ہم گرا دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ قولوا. اور جو الف ہے وہ گرامیٹیکل پرپس کے لیے لکھا جاتا ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہیے وہ الف. ٹھیک ہے. قولوا ان، ابھی لو کو 3 الف کے بقدر کھینچنا ہے کیونکہ مد منفصل ہے. پھر نون مشدد 1 الف کے بقدر گننا ہوگا وہاں پر. پھر اس کے بعد ہؤلائی، یہ دونوں میں 3 الف بقدر کھینچنا ہے. اور پھر آخری جو مد ہے لضالون، یہ مد لازم سب سے زیادہ اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. تو قولو، ہا اور اولائی، یہ 3 مد ہم کو 3 الف کے بقدر کھینچنے، تو تینوں برابر ساؤنڈ ہونے چاہیے. اور ضالون کو 6 الف کے بقدر ساؤنڈ ہونا چاہیے. قولو ان ہؤلاء لضالون.